الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے ابن آدم تساں اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت کو چھٹلے سو، اے جن اے انسان تساں دوویں مخلوقاں اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت کو چھٹلے سو، یعنی اللہ دیاں بے شمار نعمت ہے سارے کنے جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ سارا اپنا سہا ہے، اپنا دم ہے، وہ بھی اللہ دی طرفوں عطا ہے اور اللہ دی نعمت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جیندی اساں اپنی ملکیت رکھ دے ہوں اور اے آنکھوں بھی اے ایندے صرف سادہ ہی اختیار ہے، نہیں، ہر شے اللہ دی نعمت ہے اور اکثر چیزیں اللہ نے سب کو بغیر منگے عطا کی چل۔ اللہ نے کتنا نعمت ہیں جنہیں سب کو اللہ نے نصیب کی جن اساں منگے ہی کہنی، مطالبہ ہی کہن سکتا۔ یہ اللہ نے کیوں عطا کی چل؟ زمین اللہ دی نعمت ہے، مکان اللہ دی نعمت ہے، صحت اللہ دی نعمت ہے، اولاد اللہ دی نعمت ہے، گرمی سردی اللہ دی نعمت ہے، نیت رات اللہ دی نعمت ہے، روٹی پانی غذا خوراک اللہ دی نعمت ہے۔ اس سارے اللہ نے نعمت عطا کی چل، مطالبہ ایسا نہیں کیتا لیکن ول بھی اللہ نے عطا کی چل۔ کیوں؟ کیونکہ سارے نعمت تواڈی ساری زندگی دی ضرورت ہے، یہ زندگی دیاں ضرورت ہے۔ تساں کہیں ہوٹل دے کھانا کھاون ونجو، وہ کھانے دے نال پانی رکھ دن، وہ برتن رکھ دن، باقی لوازمات رکھ دن، وہ منگو نہ منگو انہیں رکھن، کیونکہ انہوں دی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے سونے نے سب کو زندگی دیتی ہے اور زندگی دے نال نال جڑیاں جڑیاں چیزاں ضروری ہیں وہ بھی اللہ نے دیتی ہیں، کوئی منگے نہ منگے، کہیں کو لوڑ ہے نہیں یا نہیں۔ آسمان ساری زندگی دی ضرورت ہے، زمین ضرورت ہے، سورج بھی ضرورت ہے، چاندر دی روشنی بھی ضرورت ہے، رات دا آرام بھی زندگی دی ضرورت ہے، اولاد بھی زندگی دی ضرورت ہے، کھاون پیون بھی زندگی دی ضرورت ہے، آکسیجن بھی زندگی دی ضرورت ہے۔ اللہ نے سب کو زندگی جو دیتی ہے، زندگی گزارن واسطے جتنے لوازمات ہیں یا جتنے ضروریات ہیں وہ اللہ نے عطا کی چل، وہ سا منگو نہ منگو اللہ نے سب کو دے بنیا۔ اسا سوال کروں نہ کروں اللہ تعالی نے سب کو دے بنے، کیونکہ ساری زندگی دی ضرورت ہے۔ لیکن ساری زندگی دا جڑا مقصد ہے نا وہ بھی چیز ہے، مقصد بھی چیز ہے، ضرورت بھی چیز ہے۔ افسوس ہے کہ اسا اپنی زندگی دی ضرورت کو مقصد سمجھا ہوئے ہیں۔ زندگی دا مقصد کیا ہے؟ ایک نعمت ایسی ہے جیڑی تواڈی زندگی دا مقصد ہے، ساری تواڈی زندگی دا مین مقصد ہے۔ اگر وہ چیز ہے تو زندگی سونی، ضروریات بھی سونیاں، اگر وہ چیز نہیں نہ زندگی سونی ہے نہ ضرورت سونی۔ وہ چیز ہے اللہ دی نعمت ہے ہدایت۔ کیڑی نعمت ہے؟ ہدایت۔ اگر کہیں بندے کے ہدایت نہیں تو سمجھو کہیں ضرورت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے جتنا نعمت چند ساریاں بیکار، کوئی ایسی نعمت بندے واسطے کار آمد یا فائدہ مند ثابت نہیں تھی جب تک کہ بندے کے ہدایت نہ آوے۔ اکھیں سارے کے موجود ہیں لیکن اکھیں دا جڑا دیکھن ہے وہ ہدایت نال سونا تھی سی، کان سارے ہیں لیکن کنے دا جڑا سنن ہے وہ ہدایت نال ٹھیک تھی سی، زبان سارے کے ہے لیکن زبان دی جڑی گوئی آئی ہے، لبو لے جائے لفادی ہے، اے جملے املے درست تھی سن جڑے ویلے ہدایت علی نعمت مل سی۔ ہدایت ہے تے بندہ نمازی ہے، ہدایت ہے تے بندہ با حیا ہے، ہدایت ہے تے بندہ با اخلاق ہے، ہدایت ہے تے بندہ جنتی ہے، ہدایت ہے تے بندہ فرما بردار ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو کوئی نعمت دا فائدہ نہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت۔ نبی پیغمبر رسول سارے پیغمبر نبی رسول 1,24,000 کم و پیش زمین تے آئے، سارے دے ذمہ ہیوں کو جا کہ ون کنے لوگیں کو ہدایت دی دعوت دے۔ نبی سارے ہیوں کو دعوت دے آئے، کیونکہ جیڑا ہدایت تے آ گیا سمجھو ان دا بیڑا پار ہے، اور جیڑا ہدایت تے نہ آیا ان دا بیڑا پار کہیں نہیں۔ اگرچہ وہ پیسے آلائے، قارون، نمرود، فرعون،
وڈے وڈے بادشاہ گزرے، اتنا پیسے آلے خزانے آلے کہ وجہ وجہ جماعتاں انہیں دے خزانے دیاں چابیاں چاہیاں، لیکن تباہ و برباد ہوئے۔ ہر شے وافر مقدار چاہی، کہیں چیز نے اللہ دی پکڑ کے نہیں بچایا۔ اللہ دی پکڑ کے پیسہ تھوڑی بچیں دے، اللہ دی پکڑ کے زمینہ تھوڑی بچیں دے، اللہ دی پکڑ کے ایک چیز بچا سکتی ہے، اللہ دی دیتی ہوئی جے کو کیا آدم؟ ہدایت۔ بولو کیا آدم؟ کیا آدم؟ او ہے ہر شے۔ پیو مادا حیا وہ کرے سی جڑا ہدایت ہے اسی، حلال وہ گلے سی جڑا ہدایت ہے اسی، حرام کے وہ بچ سی جڑا ہدایت ہے اسی، سارے کے ہدایت ہی کہیں نہیں۔ آسمان تو اللہ نے نبی پیغمبر رسولیں دی جڑی ڈیوٹی لائی ہے، انہیں کو اللہ نے دیتا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا اللہ نے جڑے ویلے پیدا فرمایا ول کینے بھیجا؟ جنت وچ۔ کینے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے آدم حوا جنت دے اندر ونجو، یہ تھوڑا ٹھکانہ ہے۔ اصل جڑا سارا گھر رہے ہو دنیا نہیں، اصل گھر تے جنت ہے۔ سارے پیو ماں کو اللہ نے پہلے جنت الاٹ کی تھی آئی، سارے پیو ڈاڈے آبا و اجداد دی زمین جیڑی ہے نا وہ جنت ہے، دنیا نہیں۔ تو صاحب سو دنیا کی میں آئیے میں دسے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا کو اللہ سونے نے جڑے ویلے پیدا فرمائے تے نال ہی اللہ نے حکم فرمائے کہ جنت دے اندر داخل تھی ونجو۔ جنت تواڈی ہے ساری، اتھائیں ودھو پلو، اولاد تواڈی اتھائیں عیش کرے موج مارے، یہ جنت تواڈی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمائے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتھا تساں دوئیں دی دل لا کے اٹھاؤ کھاؤ۔ جنتیاں ساریاں نعمتاں تواڈے واسطے حاضر ہیں، جنت دے سارے فروٹ تواڈے واسطے حاضر ہیں، جنتیاں ساریاں نہراں تواڈے واسطے حاضر ہیں، یہ جنتیاں ساریاں نعمتاں تواڈے واسطے حاضر ہیں۔ جتھوں دل لا دیوے جیڑی شے دل لا دیوے کھاؤ۔ پھل کھاون چاہندے ہو حاضر ہے، مشروبات پیون چاہندے ہو حاضر ہے، شہد تو کو اگر پیونی ہوئے تے شہد دیاں نہراں جاری ہیں۔ او میرا آدم جی پروردگار عالم ساریاں نعمتاں جویں دل لا دیوے کھاؤ، لیکن یاد رکھائے خیال کرائے یہ جڑا سامنے درخت کھڑا ہوئے این درخت دے تساں نیڑے نہیں ونجنا۔ ولا تقربا هذه الشجرة، این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا۔ یا اللہ جے نیڑے لگے گئے کیا تھی سی؟ اللہ فرمے دے جے تساں درخت دے نیڑے لگے گئے فتکونا من الظالمین، وال تساں ظالمے وچوں تھی ویسو، نادانے وچوں تھی ویسو، نہیں ونجنا۔ ہونی دے دیکھو جنت اس پہنچ گئے ابا جی اماں جی سارے ابا و اجداد پیو ڈاڈے، آدھن پیو ڈاڈے دا دین کیوں چھوڑو؟ پیو ڈاڈے آجا زمینہ چھوڑی ودے ہو جنت آجا، پیو ڈاڈے آجا دین پکڑی ودے ہو۔ ابا پہنچ گئے اماں پہنچ گئی، ہر شے کھندے پیندے ودن، لیکن دماغی چوگال بھول گئی ہے جو اللہ سے ایک پابندی بھی لائی ہے۔ جیتا ڈاکٹر حکیم کھاون پیون دی کھلی چھٹی دیندن اتھا نال پرہیز ہی دسیندن۔ جے مریض پرہیز نہ کرے دوائی کھاون پیون دا فائدہ نہیں دیندا۔ پرہیز بھول گئے، پرہیز شروع کی اندی بھی ہے، پرہیز بھول گئی ہے، غلطی نہیں تھی، جان کے نہیں کیتا باب آدم نے، بھول گئی ہے گال، دماغ ہی چلائے گئی ہے۔ اللہ خود قرآن فرمے دے فناسی آدم بھول گئے۔ انسان نسیان کنے، نسیان دا معنی ہے بھولنا، ناسی آدم، آدم علیہ السلام دی پہلی صفت اللہ یہ دسی ہے کہ ناسی آدم، انسان آدھے حکوین چاہتے نسیان ہوئے، جڑا بھولتا نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ اتھا کوئی بھولے صحیح ان دی خیر تو کہہ دی، ان دے اساں زمین اسمان دے کلابے ملا رہے ہیں، نہ ان دا ابا چھوڑیا، نہ اماں، نہ رشتہ دار، نہ اپنے نہ پرائے، ذلیل کر کے رکھ دینے ہیں۔ انسان ہے بھول سکتے۔ آدم علیہ السلام کے بھول تھی، اللہ سے کیا تھیا؟ اللہ پاک نے فرمائے میں منع کیتا ہی درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، لگے گئے ارڑے کی کھاون دور دی گال ہے، نیڑے گئے صرف
درخت دے نیڑے گئے، قریب ہاتھ کہنے لایا، نیڑے گئے، یا اللہ والے کیا تھی؟ یا اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے آدم تے ہوا درخت دے نیڑے آئے میں اللہ نے منع کیتا ہی قریب بھی نہیں وجنا، جڑے ویلے آدم تے ہوا درخت دے قریب آئے میں اللہ پاک نے انہیں دے کپڑے لہا دیتے، سزا ہے۔ اب آدم دے جسم دا لباس بھی لہن پائے گئے، آپیں آپ اماں جی دا لباس بھی لہن پائے گئے، بھول دا نتیجہ تے جڑا غلطی کرے اگو اللہ کی نے پوشاکاں پواوے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے جسم تو لباس لائے گئے، اور غور کری ذرا، حضرت آدم تے اماں ہوا درخت دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم کو لکیں دے ودن واتافقا یکسفان من ورق الجنہ، جنت دے درختان دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم کو لکیں دے ودن۔ حضرت آدم تے اماں ہوا کھڑے ہوئے نا، درخت دے نیڑے گئے، اللہ نے جسم دا لباس لہائے، کرن تا دور دی بات ہے، ساکوں بھی اللہ نے کئی چیزاں یو جیاں سمجھائیں، اللہ نے فرمائے نیڑے نہیں وجنا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اتہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اوے آدم درخت دے نیڑے نہیں وجنا، نیڑے گئے کپڑے لائے گئے، ساکوں اللہ نے فرمائے یتیم دے مال دے نیڑے نہیں وجنا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری دے نیڑے نہیں وجنا، کرن تا دور دی بات ہے نیڑے ہی نہیں وجنا، فحاشی اریانی بے حیائی بے غیرتی دا جتا اڈا دیکھو ان کی نے کئی میل پولے پھرو، نیڑے ہی نہیں وجنا، جڑا نیڑے وجے ان دی سزا کیا ہے؟ بھول کے نیڑے گئے، جان کے بھی نیڑے نہیں گیا، اساں تے پلان بنا کے نیڑے ویندے ہیں، تیاری کر کے نیڑے ویندے ہیں، پہلے منصوبہ بنا کے ویندے ہیں، سارا کیا حال تھی سی؟ بابا آدم بھول کے نیڑے گئے، اللہ نے جسم دے کپڑے لہا دیتے، اور کپڑے بھی جنت دیں، اتنا سزا کافی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمائے اہبتو منہا، لہو ہی تھو جنت دے ڈا دے کون وے، ہون ڈسو جڑا بھول گئے اللہ اگوا دے جنت دے ڈا دے کون وے، جڑا جان بوجھ کے پیو ماں دی گستاخی کرے ایک ہی میں جنت دے ڈا دے، جڑا بھول گئے اللہ فرمے دے تساں جنت دے ڈا دے کون وے، جیڑا جان بوجھ کے سودی کاروبار پیا کریں دے ایک ہی میں جنت دے ڈا دے۔ اللہ کریم نے فرمائے آدم بھول گئے، اللہ نے فرمائے جنت دے ڈا دے، تے جیڑا جان بوجھ کے پانی دی جات شراب میں استعمال کرے اے اللہ دی جنت دے کی میں ڈا دے، اللہ ہی کو جنت نہیں دے سکتا۔ اہبتو منہا جمیعا، سارے دے سارے لائے ونجو، آدم تو بھی لائے ونجے، ہوا بھی لائے ونجے، جنت میں بھلنا جے واسطے نہیں بڑھائی، جنت میں اپنی نافرمانی کرنے والے واسطے نہیں بڑھائی، تو سا میرا آکھر نہیں منجا، تو سا جنت دے ڈا دے کوئی نہیں۔ روز نبی پاک دی سنت قتل کریں دیں، جنت دے کی میں ڈا دیں، روز اپنی دھی بھین کو چاٹا مار کے تڑھیں دیں، اساں اللہ دی جنت دے کیویں ڈا دیں، چار چار تے پانچ پانچ ڈبیاں اساں سگریٹ دیاں پی چھڑیں دیں، اللہ دی جنت دے کیویں ڈا دیں، روز اساں حرام کھندے ہیں، غیبت کر کے لوگاں دے اوتے الزام لیندے ہیں، اساں اللہ دی جنت دے ڈا دے کیویں ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم جے میں اللہ دا آکھن نہیں مننا والا تیدا جنت دے اندر رہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاکا ہون کیا سزا ہے؟ اللہ نے فرمائے جڑا میرا آکھن نہ منے، اتھا میں ایک تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا، غور کری ذرا، تھوڑا جہاں بھائی کو بند کر چھوڑیا کرو موبائلیں کو، ادھر دیکھو ذرا، ہون ڈسینا پیا دنیا کیا ہے، علماء کرام دی خصوصی میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمائے جنت اصل تو گھر رہا جنت، انہیں جنت دے ڈا دے، بولو ہون کیرے ونجو؟ زمین تے لائے ونجو، کیرے ونجو؟ زمین تے لائے ونجو، دنیا تو آنے واسطے بنائی ہم، اے پروردگارہ دنیا کے تو واسطے بنائی، سنو وے میرا پور والے ہو، اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ جے کو اللہ نے سزا دیونی ہوئے،
اللہ نے ان دی سزا واسطے دنیا کو جیل بنائے. یہ دنیا جیل ہے. اتھا بابا جی سزا بھگتنا آیا نا. ہی واسطے نبی سی فرمائے الدنیا سجن المومن. دنیا مومن دا قید خانہ ہے. دنیا اصل گھر نہیں. دنیا سارا ٹھکانہ نہیں. دنیا قید خانہ ہے. کیڑا قیدی ہے جڑا جیل چ دل لاوے؟ کیڑا قیدی ہے جڑا جیل چ خوش ہوئے؟ کیڑا قیدی ہے جڑا جیل نال محبت کریندا ہوئے؟ اے دنیا سارے واسطے جیل خانہ ہے، سادہ گھر نہیں. دنیا قید خانہ ہے، سادہ گھر نہیں. دنیا سزا دا گھر ہے، یہ اصلی سادہ گھر نہیں. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اور دنیا کائنات والے ہو، دنیا نال دل نہ لاؤ، کیونکہ دنیا جیل خانہ ہے، دنیا سزا دا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا آدم تو سب بھول کی تھی ہے، میں اللہ نے تو کو سزا دیتی ہے، تو دے واسطے میں اللہ نے جیل بنائی ہے. جیندہ نا دنیا دنیا جیل ہے. خوش تھے ودے ہو جیڑا دنیا جا پوے آدھے ہو مبارکاں پوترا پہ بھرا جایا پئی وہ جیل چ آ گئے. جیل چ ایک قید خانہ ہے. جیل چ بندہ سپریڈنٹ جیل دے بغیر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جیڑا اپنی مرضی کرے ان دی سزا ودھ ویندی ہے. لمبی عمر دا ملنا بھی اللہ والوں سزا ہے. جیڑا جیل چ رہ کے احکامات پورے مننے اور اپنی غلطی تے نادم راوے ان دی رہائی جلدی تھیندی ہے. چنگے تے نیک لوگیں دی موت جلدی واقع تھیندی ہے. جیڑا پھیڑا ہو سی بدکار ہو سی گچی لگا پیا ہو سی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق کبے کر دیں دے اللہ اکھی کو اندھا کر دیں دے اللہ پپلیاں پھر بٹے تلے کر دیں دے اللہ ہاتھ سر کبا دیں دے اللہ. اے سزا ودھ چکی ہیں. چڑھ دی جوانی ابھر دی جوانی سونی زندگی دا خاتمہ تھی وہیں دا مطلب ہے اللہ راضی تھی گئے جیل چوری ہی مل گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں بندہ ہی خوش نصیب ہے جب وقتی موت آ ونجے. وہ تو دنیا دی سارے عذابیں کے فتنے کے جیل دی گندگی کے بچ گئے. یہ دنیا جیل خانے. حضرت آدم علیہ السلام آئے کیڑا کو خوشی نہ لائے. تسا مبارکہ دینے ہو جڑا دنیا تے آوے. اپنے ابے آدم دا حال قرآن چو پڑھو جڑا دنیا چین 40 سال تک روندے رہ گئے. دنیا چنگی ہوں دی آدم دنیا چاہ کے روے آ. دنیا چنگی ہوں دی حضرت آدم 40 سال تک روے آ. روندے رہ گئے. کیوں؟ اللہ سے ایسا کو گھر والا واپس بھیج. سادہ جڑا گھر ہے سا کو وہ دے سا کو لوڑ نہیں دنیا دی. حضرت آدم علیہ السلام دے اماں رونجے 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 کیا دے رہ گئے ربنا ظلمنا. دنیا دی کتنا ہریالی سر سبز و شادابی خوبصورتی آدم کو چنگی نہیں لگی. روندا کھڑے اللہ غلطی تھی یہ سزا دے ہے یا اللہ فرمے دے توارے ابے بھول کیتی آئی. میں اللہ نے جنتی چوئی کجھے کپڑے ہی لہا کی دم زمین تے بھیج کے 40 سال تک تو میں اللہ نے آدم تو توجہ ہی نہیں کی تھی. جیل اچ پا کے بھول گیا. میں اللہ آدم کو بات یاد ہی نہیں رکھیا. اللہ سونے توجہ ہی نہیں کی تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام منگ دے رہ گئے توبہ منگ دے رہ گئے کرے دے رہ گئے. حضرت آدم علیہ السلام میں جملہ لا گیا بھی اللہ سے آدم کو بھول گئے. یہ بڑا اوکھا جملہ ہے. اللہ بھول کے پاک ہوں دے یاد رکھا ہے. اللہ دی بھولنے کوئی شے نہیں ہوندی. اللہ کو ہر شے یاد ہے ہر شے دا پتہ ہے. وہ علیم بذات صدور ہے وہ خبیر ذات ہے. ویسے اللہ نے توجہ نہیں کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام روندے رہ گئے. ربنا ظلمنا انفسنا. 40 سال بعد اللہ کو ترس آیا. اللہ نے فرمایا چلو تیری رہائی کرویں. تو جیل کو تنگ گئی والا دوبارہ اپنے مکان ونجن چاہنے والا ہکو رستہ ہی بھی وہ رستہ دسنا چاہنا. تساں سننا چاہتے ہو کوئی والا گھر ونجنا چاہتے ہو. اے بے گھر نہ اے تو جیل ہے. او گھر
جتا نہ بڑھےپا نہ نزلہ نہ زکام نہ کوسا نہ برا نہ بخار نہ اچوی نہ پیڑ، جوانی جوانی او گھر اصل ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جیڑا کوئی چاسو اللہ سامنے کرنے سی اوہے اصل گھر۔ تو آپ تے آدھے ہو کیاں گھر ہے جیدہ منی دی نہیں، دسو اتنا ساری کو منی دی پئی ہے؟ زال اپنی مرضی کریں دیئے، ٹکر دے وے ہوں دے مہربانی نہ دے وے ساتھ بسم اللہ۔ پوتر ساری نہیں پیا منے دا، دھی ساری نہیں پی منے دی، بدریجے ساری نہیں ہوئے جتا نہ منی جے ہو جیل ہوں دیئے۔ اصل گھر ہوئے جتا اشارہ کرو ہر شاید قربان تھی میں۔ اللہ فرمے دے جنت جلے بیٹا اسے خواہش کرے سے جیڑے پھل دی میں اللہ پورے درخت دی ٹہنی جھکا کے تیرے منہ دے سامنے کر رہے سے۔ اوہے اصل گھر جتا منی جے۔ اللہ سیاں جی میں آنکھیں میں کرنتے تیارا میں کو میرے گھر بھیج۔ گھر ہر کے کو پیارے ہوں نا، ازا وہ گھر ڈٹھا جو کہیں نہیں، آدم تا ڈٹھی کھڑے یار تے جائیں وہ گھر ڈٹھے جائیں سنیے اللہ دی قسم ہے جانا دے گئے اتھا دل نہیں لگا، اسا وہ ڈٹھا ہی کہیں نہیں، گندگی دے ڈھیک ڈٹھی ودے ہیں۔ او زمین جتا پوری وسطی دی اروڑی کٹھی ہے ہوں دی خاطر بھیڑے پہ ہیں، دو مرلے جتا لیٹرین بھی اوکھی بڑھ دیئے گاندھ سٹن واسطے، انہا دو مرلے دی خاطر قتل کر چھوڑیے سے ساکوں گھار دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نبی سی فرمائے ایک قبیلی جتنا ہے، ایک سوئی جتنا چکا جنت دی اگر کہیں کو مل ونجے ساری کائنات جو چاہوے سوئی جتنا دی قیمت والی نہیں ادا کر سکتا۔ اصل گھر جنت ہے۔ یا اللہ کیویں ونجنا چاہیے دے؟ اللہ نے فرمائے میں طریقہ دسے نا، تو آپ کوئی دسے نا پیا، تو سہی سنو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، وہ دنیا کائنات والے ہو حضرت آدم کو اللہ والوں اعلان ہے، اے میرا پیارا آدم اگر دوبارہ جنت دے اندر اپنے حقیقی گھر دے اندر آوان چاہنے ہیویں کر میں اللہ آسمان تو ہدایت پہ بھیجے نا، جیڑا جیڑا میری بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کریں دا ویسی عمل کریں دا ویسی میں اللہ پاک کو دوبارہ جنت عطا کریں دا ویسی۔ پیو ڈاڈے اللہ گھر ہوئے نہ ہوئے بولو کیڑا اوہے نہ اصل پیو ڈاڈے اللہ گھر تے او کی میں مل سی ہدایت قبول کرنا کیڑی شے جیڑا ہدایت قبول کرے اللہ او کو پیو ڈاڈے اللہ گھر دیں دے۔ ہدایت دے بغیر گزارا نہیں، ہدایت ہی ہے جڑی دوبارہ جنت دیاں امیدہ رکھویں دیئے، ہدایت ہے جڑی جہنم دی بھاگ کے بچیں دیئے، ہدایت ہے جڑی قبر کو جنت دا باغ بنویں دیئے، ہدایت ہے جڑی بندے کو بندے دا پتر بنے دیئے، ہدایت ہے جڑی حرام خور کو حلال خور بنے دیئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت دے بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ نماز دی ہر رکعت چ سورۃ الفاتحہ دا پڑھنا ضروری ہے، یہ یا کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فاتحہ دے اندر ہدایت منگن دی دعا ہے، اہدنا الصراط جے دعا نہ ہوں دی فاتحہ پڑھنا ضروری بھی شاید نہ ہوں دا۔ اہدنا الصراط مستقیم، اللہ ہدایت نے لمبی بات ہے جو ہدایت ہے کیڑی شہدنا، ہدایت دا تعارف کیا ہے؟ توحید دا نا ہدایت ہے، پیغمبر دے طریقے تے چلن دا نا ہدایت ہے، صحابہ کرام دے طریقے تے عمل کرن دا نا ہدایت ہے۔ ایک ہدایت ہے جڑا بندہ امن سکون دی زندگی پیا گزریں دے سمجھو ہدایت ہے، جہنی آنکھیں چاہیا ہے سمجھو بندہ ہدایت ہے، جڑا ماں باپ دا
دے سمجھو بندہ ہدایت ہے جڑا اللہ کریم دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھدا ہوئے سمجھو اے بندہ ہدایت مولی نعمت ہے آخری بات ہی نہیں ذرا توجہ کر اللہ پاک نے فرمایا میں اوتے ہدایت نہیں دیندا جے تھی میرے سامنے کوئی آکے سوال نہ کرے پہلے آکے منگو پہلے آکے سوال کرو پہلے آکے میرے کے مطالبہ کرو جڑے ویلے میرے کے ہدایت دا مطالبہ کرے سو میں اللہ ہدایت بھی دے سو پیو دادے اللہ گھر جنت بھی نصیب کر دے سو رزق منگو نہ منگو اللہ نے دیوڑے کیونکہ ضرورت ہے اولاد منگو نہ منگو اللہ نے دیوڑی ہے کیونکہ زندگی دی ضرورت ہے مکان منگو نہ منگو اللہ نے دیونے کیونکہ ضرورت ہے ہدایت ضرورت نہیں بلکہ جیون دا مقصد ہے اے اللہ وہ تی نہیں دینا جے تی بندہ سوال نہ کرے امام کائنات دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہیں دا اصل نام عبد الرحمن بن صخر امام کائنات دے سامنے آ گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر میری اماں ہدایت تے کوئی نہیں دعا فرماؤ اللہ میری اماں کو ہدایت نصیب فرماوے میں صحابیاں میں ہدایت ہوں میری اماں بھی ہدایت آوے نبی پاک نہیں میں اپنے ہاتھ بلند فرمائے آپ نے اپنے رحمت علیہ ہاتھ اونچے فرمائے حضرت نبی پاک دعا کرن دا ارادہ پہ کریں دینا حضرت ابو ہریرہ اٹھی کے دوڑ پہ ساتھ ہے کہ آج تک دوڑیا کوئی نے تے کوئی سا بھجدہ تے درکدہ کوئی نہیں رٹھا خیر تے ہے آج کیوں بھجدہ میں نہیں حضرت ابو ہریرہ در میں چیک کرنا چاہنا میں گھر پہلے پہنچنا یا آمنہ دلال دی دعا رشتے پہلے پہنچ دی نبی سی دعا بیٹھے کرنا اللہم اہد امہ ابی ہریرہ ابو ہریرہ دی امہ کو اللہ ہدایت دے منگنی پندی ہیں دوڑ کے ابو ہریرہ گئے دروازہ اندر کے بندے دستک دیتی نے کھڑکائے نے کیا بات ہے اگیں امہ برا دیئی مندے کڑ دیئی گالی کڑ دیئی کوڑی دیئی غصہ کر دیا ہی حضرت ابو ہریرہ دی اماں دی کون ہے من دکل باب اماں جی میں ابو ہریرہ اچھا صبر کر تھوڑا ٹھہر میں مصروف عمل کھلے نہیں دروازہ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے اگیں دروازہ کڑکاوا اماں ناراض ہوئے دیئی غصہ کرے دیئی آج اماں دے لفظیں نرمی تے محبت پہ نظر دیئے لگ دے میں کو پہنچے دیران لگ گئے نامنہ دلال دی دعا پہلے پہنچ گئی ہے دروازہ کھولی اماں نے حضرت ابو ہریرہ دن اماں جی خیر ہے کیا مصروفیت ہے پتر میں غسل پہ کرے نہیں آمیں اماں جی خیر ہے ہی ٹائم غسل دا کیا مانا ہے پتر میں بیٹھیاں میں تھی اچانک میرے دل تے چوٹ لگی ہے خیال آئے بڑا عرصہ گزر گئے آمنہ دلال دی مخالفت کریں گے انہیں بس ارادہ تھے میں سوچے ابو ہریرہ آوے آ کر کے نبی پاک دی عدالت جگہن ونجے میں کلمہ پڑھنا چاہنیا امام کائنات دی دعا اللہ کریم دے کولو پہنچیے اللہ نے نبی دی دعا مان کے ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت نصیب فرما دیتے منگنی پندیے سوال کرنا پندے جب تک منگو نہ سوال نہ کرو نہیں ملتی ہدایت خطاب دے پوتر عمر کو اللہ نے ہدایت دیتی کہ نہ دیتی بولو نبی سی باہر گئے عمار بن یاسر دا خاندان کس دا بیہا بلال حبشی گرم ریت تے سڑ دے پیا خبیب تختہ دار تے چڑھ کے شہادت نوش کر گئے کتھائیں کیڑی زیادتی کتھائیں کیڑی میرا نبی ادھی رات دا ٹائم ہے چادر چاوی چاہیے تے بائے کہ اللہ دی بارگاہ رومن لگ گئے اللہ سونیا جیڑا جیڑا تیڑے تے میڑے تے ایمان آنے مکے آلے زیادتیاں کریں دن عمار بن یاسر دا خاندان یا اللہ یہ کیا تھی نہ بے اللہ نے فرمایا میرا نبی تو چاہندہ کیا ہی اللہ سونیا میں محمد پاک دی حقہ تمنا ہے مکے چ دو جوان ہیں جنہیں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ڈاڈھے بھی ہیں تکڑے بھی ہیں سردار بھی ہیں دلیر بھی ہیں جنہیں دو جوانے وچوں ایک جوان میں کو چا دیویں تے تیڑا نبی تیڑا دین تیڑا نبی دی جماعت دا سر فخر کے بلند تھی ویسی ایک جوان دے چا
ایک شام دا بیٹا عمر ہے، بیا خطاب دا بیٹا عمر ہے، ایک تڑے چا اللہم ایّد الاسلام بے عمر، دعا پہ منگی دی ہدایت دی، دعا پہ منگی دی۔ پروردگار نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے ہاتھ تلے کرو، روان دی لوڑ نہیں، سویرے دو دنیا دا سورج طلوع ترے ساں تے نالی خطاب دے بیٹے عمر دا بھی اللہ نے ہدایت دا سورج طلوع کرنے مڑے۔ فجر دا ٹائم بے دار ارکم وچ نبی پاک بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نا، اچانک حضرت عمر بن خطاب دی آمد ہوئی ہے، سواری آئی ہے، دوڑ دوڑ کے اندھی پئی ہے، دھوڑا مچا کے اندھی پئی ہے۔ صحابہ کرام آکھن لگ گئے حضرت عمر اندھے پین، حضرت حمزہ نبی دا سکا چاچا ہے، آکھن لگے اللہ دے نبی اگر خطاب دا بیٹا عمر ایسے ویسے ارادے نال اندھا پے، ہی دی تلوار نال ہی دا سر قلم کرنے ساں، امام کائنات نے فرمایا حمزہ تلوار نیام جبا تے کو کیا پتا عمر بن خطاب آج اپنی مرضی نال نہیں بیاندہ، ساری رات اللہ دے سامنے اڈی ہوئے ہتھیں دا نتیجہ بڑھ کے اندہ پہ عمر، ساری رات وہائے ہوئے ہنجوں دی قیمت بڑھ کے اندہ پہ عمر، ساری رات سجدہ کر کے اللہ دے سامنے دامن تے چولا پھیلاون دا نتیجہ بڑھ کے اندہ پہ عمر۔ حضرت عمر آگئے، آ کر کے میں نے گولے سٹ کے بہ گئے، ادھے اللہ دے نبی ہاتھ بدھاؤ جا، کلمہ پڑھاؤ جا، بیعت کراؤ جا، مسلمان بڑھاؤ جا۔ اللہ پاک نے عمر جے جوانے کو بھی ہدایت ملے دیتی ہے، جڑے ملے اللہ کے عمر دے ہدایت دا سوال کیتا گئے۔ یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، دو چیزاں تمہارے سامنے رکھ چکا، ہدایت دے بغیر گزارا تے منگی کرو، رات دے ٹائم کہیں لے دو رکھتا پڑھو، تہجد پڑھو، تاریکی ہے اللہ دے سامنے ہاتھ جاؤ اللہ ہدایت دے، جلے ہدایت اللہ دے سی برکت آپیں دے سی، ہدایت آ گئی تے رحمت بھی آ گئی، ہدایت آ گئی تے اتفاق بھی آ گیا، ہدایت آ گئی تے ایڈی ہوئے مسئلے سدھے، ہدایت آ گئی تے اولاد با حیا، اگر ہدایت آ گئی تے نمازی، اگر ہدایت آ گئی تے اللہ دے گھر دو ونجن دی اللہ توفیق بھی آپیں آپ عطا کر دے سی، ہدایت آ گئی تے قرآن پڑھن دا ذوق بھی اللہ آپیں پیدا کر دے سی، وڈی نعمت ہدایت، ایکو منگیا کرو۔ اگر حیا والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، پاکیزہ ستھری صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایمان والی تے اللہ کے ہدایت منگی کرو۔ ہدایت توحید دا نام ہے، ہدایت نبی پاک دے رستے دا نام ہے، ہدایت صحابہ دے عقیدے اور ایمان دا نام ہے۔ اللہ تو دعا اللہ سا کو ہدایت نصیب کرے، اچھی آمینہ کو۔ جنہیں بالیں قرآن مجید مکمل کیتے، جنہیں دی خوشی ہے جے پروگرام ترتیب دیتا گئے، اللہ سونا انہیں دے والدین کو اجر عظیم عطا کرے، بالیں کو اللہ ہی میں قرآن پاک دا حافظ کاری عالم بناوے، تُساں جڑے چل کے آئے ہو اللہ سب دا چالامن قبول فرماوے۔ قرآن پاک بھی ہدایت دا ذریعہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اللہ فرمے دے قرآن پاک دے احکامات تے عمل چا کرو، جنہیں قرآن آکے ہوئے کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سنو، قرآن سناؤ، یاری لاؤ قرآن نال بدلے میں اللہ ہدایت عطا کر دے ساں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔